ابھی جب ہم قبرستان میں آئے ہوئے ہیں تو وہ سامنے جو ہے نا وہ قبر کھودی ہے. ابھی ہم پہنچنے والے ہیں یہاں پہ. جنازہ الحمدللہ ہم نے پڑھ لیا ہے. کافی دیر سے آئے تھے, دوپہر کو ہم آ گئے تھے یہاں پہ. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ مجھے ٹھیک ٹھاک ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم بھی ٹھیک ہیں. تو جیسا کہ آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ جو بھائی جلیل ہے نا وہ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے. جو ہارٹ کا آپریشن ہے نا وہ کیا تھا انہوں نے 2 بار. تو اس کی جو نسیں ہوتی ہیں نا, جو وال ہوتے ہیں وہ گل گئے تھے. وہ انہوں نے کہا ہے کہ 2 جو ہے نا وہ گل گئے تھے, ڈاکٹروں نے کہا ہے. پھر وہ نئے انہوں نے ڈالے تھے. تو وہ جو ہے نا پھر جو یہ والے ٹانکے کہتے ہیں کہ جو آپریشن کے دوران ٹانکے لگتے ہیں نا, اندر سے پتہ نہیں کوئی چیز سوجی یا کچھ, تو دل جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پھٹ گیا. پتہ نہیں کیا ہوا, اللہ بہتر جانتا ہے, ہمیں تو نہیں پتہ. تو کل ہم آئے تھے یہاں پہ. کل جب ہم نے 1 بجے اپنی ویڈیو اپلوڈ کی نا دوپہر والی, تو 12 بجے میں نے اپلوڈ کر دی تھی. تو پھر 1 بجے جو ہے نا 1:30 بجے مجھے پتہ چلا. میں امی والوں کے گھر گیا تو امی نے مجھے بتایا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو آپ کے وہ ہے نا مطلب میری جو سالی ہیں ان کے ہسبینڈ ہیں, تو ان کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہے. تو میرے پاؤں سے زمین نکل گئی. میں نے کہا اللہ پاک بہتر کرے, یہ میں کیا سن رہا ہوں. تو پھر جو ہے نا میں پریشانی کی حالت میں آیا سمینہ کے پاس. تو آپ کو پتہ ہے سمینہ کی بھی طبیعت کچھ جو ہے وہ ٹھیک نہیں رہتی. تو پھر میں ادھر آیا تو اس کو بھی جب میں نے بتایا نا تو یقین کریں اس کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی نا, یہ بے ہوش ہو گئی. کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ خود بھی اتنا ٹینشن لیتی ہے اپنے کان کا مسئلے کو بھی لے کے. تو پھر جب میں نے اس کو یہ بات بتائی کہ میں نے اس کو ڈائریکٹ نہیں بتایا, میں نے اس کو نا ایسے بتایا. میں نے کہا کہ جو ہے نا سمینہ ادھر آؤ, میری بات سنو. تو پھر اس نے مجھے کہا کہ کیا ہوا. میں نے کہا وہ بھائی جلیل کی طبیعت جو ہے وہ خراب ہے, تو ہم نے یہاں وہاں پہ چلنا چاہیے ہمیں. تو اس نے مجھے کہا کہ وہ تو پہلے سے خراب ہے, اب سچ بتاؤ کیا ہوا ہے. تو میں نے اس کو بتایا. میں نے کہا کہ وہ جو ہے نا اس کو واپس لے کے آ رہے ہیں, وہ بیچارے اللہ کو جو ہے نا پیارے ہو گئے ہیں. تو یہ جو ہے نا اسی وقت دھڑام بے ہوش ہو گئی. یہ اتنا ٹینشن ہو گئی. پھر سمینہ کی جو پھپھو ہے نا وہ میرے ماموں کی وائف ہے, وہ بھی آ گئیں کیونکہ وہ بھی ہمارے ریلیٹیو ہیں نا. تو وہ رحیمہ خان کی ہے اور سمینہ بھی یہاں رحیمہ خان کی ہے. تو یہ دونوں سمینہ بھی مطلب میری وائف ہیں, وہ جو ان کی سمینہ کی پھپھو ہے نا وہ بھی ادھر میرے ماموں کے ساتھ اس کی شادی ہوئی ہے, وہ بھی ادھر رہتی ہیں. تو وہ آ گئی ادھر. اس نے اس کو حوصلہ دیا, یہ بھی ہوش ہو گئی. پھر اس کو پانی وغیرہ ہم نے پلایا, اس کے جو ہے منہ میں پانی ڈالا ہم نے, اس کے منہ پہ بھی پانی ڈالا, اندر بھی پانی ڈالا منہ کے. پھر جو ہے وہ ہماری جو پھپھو ہیں وہ آئیں, انہوں نے دلاسا دیا اس کو کہ تم جو ہے نا صبر کرو, اللہ پاک کرم کرے گا, اللہ پاک اس کو جنت میں جگہ دے. وہ حافظ قرآن تھا. تو اس کی پھپھو نے کہا کہ اگر آپ اتنا ٹینشن لے لو گی تو صاف ظاہر ہے آپ کی بہن تو آپ سے بھی زیادہ ٹینشن لے گی نا. تو اس نے اس کو بتایا کہ آپ نے ہی جا کر اس کو حوصلہ دینا ہے اپنی بہن کو. اگر آپ جا کر اتنا وہاں پہ رونے شروع ہو جاؤ گی تو وہ تو آپ کی بہن آپ سے بھی زیادہ رونا شروع کر دے گی, وہ اس کا ہسبینڈ ہے. تو پھر گھنٹے کے بعد جو ہے نا آہستہ آہستہ یہ جو ہے نا چپ ہوئی, رو کر اس کا برا حال تھا. تو اس کو میں نے کہا آپ اٹھو, تیاری کرو, جو بھی تھوڑے بہت کپڑے وغیرہ لینے ہیں اٹھا لو, اور ہمیں کی بھی اٹھا لو, تو اپنی دوائیاں وغیرہ لے لو, ہم جو ہے چلتے ہیں اسی وقت. تو پھر کل دوپہر اسی وقت ہم جو ہے نا یہاں پہ روانہ ہوا ہے. تو وہ ادھر سکھر میں تھے, کھمبڑ ایک سٹی ہے سکھر کا. تو وہاں پہ جو ہے نا آغا خان جو ہسپتال ہے نا, وہاں پہ اس کے چاچو ہیں نا, جو بھائی جلیل کے چاچو ہیں, وہ وہاں پہ ڈاکٹر ہیں. تو پہلے یہ شیخ زاد ہسپتال رحیمہ خان میں ایڈمٹ تھا, تقریباً 20-25 دن یہاں پہ ایڈمٹ رہا ہے. پھر اس کا چاچو آیا, کیونکہ یہ شیخ زاد والے اس کا آپریشن نہیں کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ اس کو بخار آتا ہے بار بار, جب بخار اس کا بالکل ریکور ہو جائے گا نا, اور پھر ہم اس کو جو ہے نا اس کا کریں گے آپریشن.
اور انہوں نے بتایا شیخ زدہ نے کہ اس کو اندر بھی انفیکشن ہے چیسٹ پہ، تو وہ بھی جو ہے نا ہم نے پہلے ریکور کرنا ہے، اس کے بعد جب یہ ٹھیک ہو جائے گا، اس کی صحت کچھ صحیح ہو جائے گی، پھر ہم آپریشن کریں گے اس کا۔ تو وہ جو چاچو ہے اس کا، وہ آیا ادھر جلدی میں اس کو لے کے چلا گیا وہاں کھمبڑ میں، تو وہاں پہ انہوں نے جاتے ہی 2 دن بعد انہوں نے آپریشن کیا اس کا، تو جو وال اس کے گل گئے تھے انہوں نے نئے ڈالے، صحیح ڈالے مطلب وہاں پہ، تو پھر جو ہے نا تقریباً کوئی 4-5 دن وہاں پہ ایڈمٹ رہا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا بھائی جلیل کو دوبارہ جب تکلیف ہوئی تو انہوں نے دوبارہ سے آپریشن کر دیا اس کو، آپریشن کر دیا، پتہ نہیں کیا کیا، اور سنا تو ایسے ہے کہ دوبارہ سے آپریشن ہوا ہے دوسری بار، تو ایسے ہوتا تو نہیں ہے ویسے، اب مجھے نہیں پتا کیسے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن میرے خیال سے تو ایک بار کیونکہ خون آپ کو پتہ نکلتا ہے، جب دوسری بار خون نکلتا ہے تو پھر بندہ کچھ بھی نہیں بچتا، تو اس طرح سے ویسے میرے خیال سے تو نہیں کرنا چاہیے۔ اب مجھے نہیں پتا ڈاکٹروں کا کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، بہرحال جو ہے نا اللہ پاک کو جیسے منظور تھا وہ ویسے ہوا ہے، اور ہماری دعا ہے کہ گھر والوں کا اللہ پاک صبر و جمیل عطا فرمائے۔ اور کل بہت زیادہ وہاں پہ اس کے ابو بھی رو رہے تھے، اور اس کی امی بیچاری وہ بھی کچھ آنکھوں سے کم دیکھ سکتی ہیں، وہ بھی تھیں وہاں پہ، تو یقین کریں دل اتنا رویا، ہم خود بھی زارو قطع رو رہے تھے وہاں پہ، کہ وہ جوان تھا بیچارہ، اور اس کی کوئی عمر نہیں تھی، 25-26 سال اس کی عمر تھی، ہماری ایج کا تھا، تو اللہ پاک ہر انسان کو سخی صحت دے، ہماری تو یہی دعا ہے۔ باقی جو کچھ ہوتا ہے اللہ پاک کی طرف سے ہوتا ہے، تو اللہ پاک نے یہ جان دی ہے تو وہ لے گا، کیونکہ یہ امانت ہے اس کی، تو ہم یہاں پہ اس دنیا میں عارضی طور پہ آئے ہیں چند دنوں کے لیے، یہ زندگی ایک خواب ہے، تو خواب جب ہمارا خود ختم ہوگا نا ہم قبر میں ہوں گے، جب ہماری آنکھ کھلے گی تو ہم قبر میں ہوں گے۔ ابھی ہم خواب دیکھ رہے ہیں، ہم یہ شہنشاہوں والے گھر دیکھ رہے ہیں، اچھے ماحول دیکھ رہے ہیں، ہمیں بھلے لگتے ہیں، ہم شہروں میں جاتے ہیں تو رنگ برنگی دنیا دیکھتے ہیں، تو یہ سب ایک دکھاوا ہے، اصل ہمارا گھر کوئی اور ہے، ہم تو یہاں پہ ایک مہمان کی طرح آئے ہیں اور مہمان کی طرح ہی چلے جائیں گے یہاں سے، تو آج وہ گیا ہے تو کل کو ہم نے بھی جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے، ذائقہ چکھنا ہے، تو جس کے اندر جان ہے اس نے لازمی مرنا ہے، جس کے اندر جان ہے، بے شک درخت ہیں، بے شک چرند ہیں، پرند ہیں، انسان ہیں، جانور ہیں، کچھ بھی ہے، جس کے اندر جان ہے تو وہ ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے، تو آپ سب نے دعا کرنی ہے کہ ان کے لیے جو باقی ان کے گھر والے ہیں ان کے لیے اللہ پاک کوئی اچھا سبب بنائے اور ان کو صبر و جمیل عطا فرمائے۔ تو کل رات کی ویڈیو بھی میری اسی وجہ سے نہیں آئی تھی، تو آج میں نے کہا چلیں آپ سب کو بتا دیتا ہوں کہ ہماری جو ہے نا ویڈیو کیوں نہیں آ رہی اور کیوں نہیں ہم بنا رہے ویڈیو، تو یہی وجہ تھی۔ وہ بیچارہ آپ کو پتہ ہے 2-3 بار ہم نے بھی اس کی ٹریٹمنٹ کروایا تو وہ ٹھیک ہو جاتا تھا کچھ، پھر جو ہے نا اس کی طبیعت خراب ہو جاتی تھی۔ ہم سوچ رہے تھے کہ چھوٹا موٹا انفیکشن ہوگا شاید، جو وہ اس لیے کوئی پرہیز نہیں کر رہا، کوئی کولڈ ڈرنک وغیرہ یا کوئی مرچ مسالے کھا لیتا ہے جس کی وجہ سے دوبارہ اس کا جو ہے نا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ ہمیں نہیں پتہ تھا کہ اتنا بڑا جو ہے اس کو ہے مسئلہ، ہارٹ کا مسئلہ ہے، اللہ پاک اس کو بلا لے گا، بلاوا آ جائے گا اس کا، تو بہرحال ہم دعا کریں گے اللہ پاک ان کو ان کی بخشش فرمائے اور ان کو جو ہے نا وہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، کیونکہ جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں نا ان کے لیے دشمن بھی دعا کرتا ہے، ہم تو پھر بھی اس کے بے شک دور کے ہی صحیح رشتہ دار تو ہے نا، تو اس لیے ہم تو دعا کریں گے، ہم تو ہر انسان کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ پاک ہر انسان کو خوش رہے۔ باقی آپ سب نے بھی دعا کرنی ہے ان کی فیملی کے لیے کہ اللہ پاک ان کو اچھا سبب بنائے۔ اللہ حافظ جی۔